تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن، نون ساکن کے بعد یہاں پر حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ظا یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار گنگنائیں گے۔ یہاں پر فا ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا میں اور الف میں اور اللہ کا پہلا لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ کا لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر دو زبر ہے، دو زبر پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طریقے سے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اولئک، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لام میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے بھی پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے تو اسے بھی ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں مد متصل ہے اور لام میں بھی مد متصل ہے، یہ دونوں کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے تو اسے حمزہ ہی پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور علا میں کھڑا زبر ہے اور یا میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشہاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم۔ الا، لام میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی ضا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ضا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ الذین، یہاں پر الف میں زبر لگا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ دو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا، با کی آواز ٹکرائے گی اپنے مخرج سے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر 2 زبر پر وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا۔ وہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر کاف میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر
वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज वक्फी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वहुम बिलआखिरति हुम काफिरून। उलाइका, वाव में कोई हरकत नहीं है, इसको नहीं पढ़ना। लाम में मद्दे मुत्तसिल है, लम की मीम में इज़हार शफ़ा भी हो रहा है। कू और नू दोनों में वाव मद्दा है, और यहाँ पर या मद्दा है, और यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी हमजा के शुरू में है, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। फी की या में भी कोई हरकत नहीं है, इसको नहीं पढ़ना। यहाँ पर राय साकिना से पहले हमजा के ऊपर ज़बर है, तो रौ को पुर पढ़ेंगे। ज़ौद हुरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ेंगे। माँ में अलिफ मद्दा है, काफ में अलिफ मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है, तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम शफ़वी कहते हैं। यहाँ पर नून में इख्फा होगा, दो में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर अल्लाह कलाम से पहले नून के नीचे ज़ेर है, तो अल्लाह कलाम को बारीक पढ़ेंगे, और अदबर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर नून साकिन के बाद हमजा है हुरूफ हल्की में से, तो नून में इज़हार हकीकी होगा। यहाँ पर वाव साकिन से पहले है, अलिफ के ऊपर ज़बर है, तो वाव लीन होगा, इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। औलिया, लिया में जो मद है, औलिया में जो मद है, और यहाँ पर देखिए मीम है, ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है, यानी यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ठहरेंगे तो फिर ये मद को मद्दे लाजिम कहेंगे, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको मद्दे मुत्तसिल कहेंगे। मद्दे मुत्तसिल मद्दे लाजिम दोनों को 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। उलाइक लम यकूनू मुअजिज़ीन फिल अर्ज़ि वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया। ज़ौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी आइन के शुरू में है, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ मद्दा है, और यहाँ पर बा के ऊपर पेश वक्फ करेंगे, तो बा का पेश सुकून से बदल जाएगा, तो फिर यहाँ पर बा में कलकला होगा, और फिर मद्दे आरिज वक्फी भी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब। माँ कानू, माँ में अलिफ मद्दा है, काफ में अलिफ मद्दा है, नून में वाव मद्दा है, तीनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, और यहाँ पर या मद्दा है, वो में वाव मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ शमसी सीन के शुरू में है, तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। मीम में यहाँ पर इज़हार शफ़ा भी होगा, माँ में अलिफ मद्दा है, काफ में अलिफ मद्दा है, नून में वाव मद्दा है, तीनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर बा में कलकला होगा, सौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रौ को ऊपर पेश है, रौ को भी पुर पढ़ेंगे, और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज वक्फी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ वमा कानू युबसिरून। उलाइका, वाव में कोई हरकत नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। लाम में मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ पर या मद्दा है, खौ हुरूफ मुस्तालिया में से है, रौ को ऊपर पेश है, रौ को पुर पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो मद है मद्दे मुनफसिल है। मद्दे मुनफसिल को 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। नून में इख्फा होगा, मीम में इज़हार शफ़ा भी होगा। ज़ौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर नून में इज़हार हकीकी हो रहा है, और मीम साकिन के बाद मीम है, तो यहाँ पर इदगाम शफ़ा भी होगा, गुन्ना और इख्फा के साथ में पढ़ेंगे। माँ में अलिफ मद्दा है, काफ में अलिफ मद्दा है, नून में वाव मद्दा है, तीनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर रौ को ऊपर पेश है, रौ को पुर पढ़ेंगे, और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज वक्फी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। उलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। ला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ को बराबर खींचेंगे, रौ को ऊपर ज़बर है, रौ को भी पुर पढ़ेंगे। अन्नहुम नून मुशद्दद गुन्ना होगा, मीम में इज़हार शफ़ा भी हो रहा है। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी हमजा के शुरू में है, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। हमजा में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। खौ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रौ को ऊपर ज़बर और रौ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी हमजा के शुरू में है, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। खौ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रौ को ऊपर पेश है, रौ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज वक्फी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून। इन्नल्लज़ीना, नून मुशद्दद गुन्ना होगा, और यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हमजा में खड़ा ज़बर है, नून में वाव मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। और यहाँ पर वाव में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है।
یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہ صاد مشدد حرف پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہاں میں بھی کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَأَخْبَتُ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، تو میں جو مد ہے مد منفصل ہے، ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور تین الف کے برابر بھی. الا میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو اوپر زبر ہے را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر لام الف جو ہے یہ آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر وقف نہ کرنا بہتر ہوتا ہے. اور واو یہاں پہ واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. لام میں مد متصل ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہاں میں کھڑا زبر ہے. یہاں پر الف لام حروف قمری جیم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے الف کو نہیں پڑھیں گے. نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر بولتا ہے وقف کی صورت میں یہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنہ. ہم میم میں اظہار شفوی ہو رہا، فی میں یا مدہ ہے، ہاں میں الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. ہم فیہا خالدون. مثل یہاں پر الف لام حروف قمری فا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے الف کو نہیں پڑھیں گے. را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف کاف سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے. اعما میم میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے. والاصم یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم مشدد غنہ ہوگا. یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے. اس طریقے سے بولیے، یا پھر یہ بولیے کہ الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے الف کو نہیں پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے اور وقف کریں گے، یہاں پر تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع. هل يستویان یا میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر دو زبر پہ وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے. هل يستویان مثلا. افلا لام میں الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. افلا تذکرون.